أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب التعظیم علماء کرام، لائق صد تکریم مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، میں اپنے پیر بھائی، اپنے عزیز دوست عزیزم عامر غفور سعیدی صاحب کا اور ان کے ساتھیوں کا، کیونکہ یہ ٹیم ورک ہوتا ہے، اکیلا بندہ تو کچھ نہیں کر سکتا، تو ان تمام دوستوں کا دل کی گہرائی سے شکر گزار جنہوں نے یہ خوبصورت محفل سجائی اور اس طرح آپ دوستوں سے ملاقات کا ایک بہت خوبصورت موقع پیدا کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان محافل کے انوار و تجلیات سے اور فیوز و برکات سے مستفید اور مستنیر فرمائے، سب کی جھولیوں کو بھر دے اور گوہر مراد عطا فرمائے۔ حضرات محترم، میرے آقا کریم حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا جشن ہے، اور یہ ہم اہل سنت کی پہچان ہے، یہ ہمارے امتیاز کا حصہ ہے۔ ہم اہل سنت ہمیشہ آقا کریم کا میلاد منایا کرتے ہیں۔ شاید آپ کے علم میں ہو کہ دنیا کے جنوبی حصے میں جو ایک بہت خوبصورت ملک ہے جس کا نام ہے فجی آئی لینڈز، اور فجی آئی لینڈز میں مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے، غیر مسلموں کا غلبہ ہے، لیکن وہ دنیا میں واحد غیر مسلم مملکت ہے جہاں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ چھٹی ہوتی ہے، اور وہاں پر سرکار کے میلاد کا اتنا بڑا جلوس نکلتا ہے جو جیسے ہم اپنے ہاں اہل سنت کے بڑے بڑے مراکز میں بھی نہیں دیکھتے، بڑے شہروں میں بھی نہیں دیکھتے، اتنا بڑا جلوس وہاں پہ نکلتا ہے اور میلاد شریف کی باقاعدہ چھٹی ہوتی ہے۔ اچھا، مجھے ذرا تجسس ہوا کہ میں ذرا پتہ کروں یہ معاملہ ہے کیا، تو وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں ان میں سے وہ لوگ انڈینز کہلاتے ہیں۔ دراصل جب لوگ گئے تھے اس وقت تک پاکستان بنا ہی نہیں تھا، تقریباً 400 سال پہلے گئے، اب پاکستان تو اس وقت نہیں بنا تھا، تو اس وقت وہ انڈینز کہلائے، اور ظاہر ہے انڈیا سے گئے تھے، انڈینز کہلاتے تھے۔ اب جو گئے تو روزی رزق کی تلاش میں تھے، تو 2 کتابیں لے کے گئے، ایک تو قرآن مجید اور ایک میلاد اکبر۔ اب وہاں پہ وہ پہنچے تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہر موقع پر میلاد مناتے تھے۔ شادی ہے تو میلاد منایا جائے گا، ولیمہ ہے تو میلاد منایا جائے گا، کوئی دنیا سے رخصت ہوا تو میلاد منایا جائے گا، کوئی حج پہ جا رہا ہے تو میلاد، کسی بچے کی ختنہ ہو رہی ہے تو میلاد، یعنی ہر موقع پر میلاد کے بغیر ان کا کوئی فنکشن کمپلیٹ نہیں ہوتا تھا، مکمل نہیں ہوتا تھا۔
پھر ایسا ہوا کہ تقریباً کوئی 50 برس پہلے وہاں تبلیغی جماعت پہنچ گئی. اب یہ لوگ اپنے طریقے ان کے مطابق چلتے ہیں. شروع میں تو میلاد کرنے والوں کے ساتھ شامل رہے، میلاد منا رہے ہیں، درود و سلام پڑھ رہے ہیں، جناب لنگر چلا رہے ہیں اور کھا بھی رہے ہیں اور کھلا بھی رہے ہیں. جب انہوں نے آہستہ آہستہ اپنا رنگ جما لیا، لوگوں میں اپنی جڑیں مضبوط کر لی، اور انہوں نے دیکھا کہ اب لوگ جو ہیں وہ ہمارے تقوی و طہارت اور ہماری عبادت و ریاضت اور دین سے ہمارے شغف کو وہ مثال کے طور پر لینے لگے ہیں، تو پھر انہوں نے آہستہ آہستہ پر پرزے نکالنا شروع کیے اور لوگوں کو بتایا کہ کیا میلاد مناتے ہو، یہ تو سب بدعت ہے، یہ سب ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ کیا کام کرتے ہو. اب آج کل ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ اگر کوئی جھوٹا دعویٰ نبوت کا کر دے اس کو بھی کچھ پیروکار مل جاتے ہیں. تو وہاں پر جب تبلیغیوں نے یہ کام شروع کیا تو وہاں پر بھی وہ بائیفرکیشن ہوئی، تقسیم ہوئی. ان کو بھی کچھ فالوورز، کچھ ان کے پیچھے چلنے والے مل گئے. لیکن اب آج وہاں پہ آپ جائیں تو ان کو نہیں پتا کہ کوئی دیوبندی کیا ہوتا ہے، بریلوی کیا ہوتا ہے، سنی کیا ہوتا ہے، وہابی کیا ہوتا ہے، شیعہ کیا ہوتا ہے، ان کو نہیں پتا. وہ جانتے ہیں کہ صرف 2 قسم کے مسلمان ہیں، ایک وہ ہیں جو میلادی ہیں، ایک وہ ہیں جو تبلیغی ہیں. ایک میلادی اور ایک تبلیغی. حضرات مکرم اس وقت جو لوگ آج سے 400 سال پہلے یہاں سے گئے تھے، یہاں پہ اس وقت میلاد منانے پر پابندیاں نہیں تھیں، اعتراضات بھی نہیں تھے، لوگ کیڑے بھی نہیں نکالتے تھے، باتیں بھی نہیں بناتے تھے. بلکہ دراصل آج میں تھکاوٹ سے اس قدر زیادہ مزمحل ہوں کہ مجھے ذرا سوچ کے بولنا پڑ رہا ہے، کوئی لفظ زبان سے غلط نہ نکل جائے. تو اس لیے میں بہت مختصر سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ بھی چاہتا ہوں کہ آج کی یہ گفتگو آپ کسی بھی انداز سے اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں تاکہ ہمارے لیے راستے کھلیں اور ہم وہ مکھی پہ مکھی نہ مارتے رہیں بلکہ کچھ اس محفل سے لے کے جائیں. اسی ضمن میں ایک واقعہ اور بیان کرتا چلوں میں. ویسے تو شاید آپ کے علم میں ہو کہ ابھی 2 ہفتے پہلے بھی میں آسٹریلیا سے ہو کے آیا ہوں، لیکن میں اس دورے کی بات نہیں کر رہا، کوئی 20-25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. اتفاق سے میں اس وقت بھی آسٹریلیا میں اس کے مشہور شہر سڈنی میں ٹھہرا ہوا تھا اور کسی کام کاج میں مصروف تھا، اور وہاں کا وہ ٹی وی لگا ہوا تھا، آسٹریلیا کا ٹی وی چینل اس پہ چل رہا تھا، اور وہ کوئی اس پہ ڈاکومنٹری، کوئی دستاویزی فلم دکھا رہے تھے. وہ دستاویزی فلم تھی ایجپٹ کے بارے میں، مصر کے بارے میں. تو ظاہر ہے کہ وہ آسٹریلیا کے لوگ، وہ غیر مسلم، وہ کافر، وہ اپنے حساب سے انہوں نے وہ فلم تیار کی تھی. اس میں بتا رہے ہیں کہ فرعون کون تھے، وہ کس طرح انہوں نے وہاں خدائی کا دعویٰ کیا، اور جب وہ مرتے تھے تو کس طرح احرام بناتے تھے اور اس میں اپنے خزانے لے کے وہ جاتے تھے. اور آج تک وہ وہاں پر ان کے خزانے بہت سی جگہوں پہ محفوظ ہیں جہاں پر چور ڈاکو نہیں پہنچ سکے، جہاں پر اپنے ہنر کا اظہار کرنے والے نہیں پہنچ سکے. تو ابھی تک وہ کروڑوں اربوں ڈالر کے خزانے وہاں پر موجود ہیں. تو اس طرح وہ ڈاکومنٹری چل رہی تھی، میں اپنے کام میں لگا ہوا تھا. ہوتے ہوتے اتفاق سے میرے کان میں یکدم آواز آئی، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اچھا، میں حیران کہ یہاں سڈنی میں یہ ٹی وی پر یہ درود و سلام کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. میں فوراً متوجہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ اس وقت ٹی وی پر آج مصر کیسا ہے وہ اس حوالے سے بتا رہے تھے. کیرو ٹوڈے، کیرو قاہرہ کو انگریزی میں کیرو کہتے ہیں، کیرو ٹوڈے یعنی آج قاہرہ کا منظر کیا ہے، وہاں پر صورتحال کیا ہے، یہ بتا رہے ہیں. اور
اس وقت انہوں نے دکھانے کے لیے وہ وقت چنا ہوگا جب قاہرہ میں اذان کی آوازیں آ رہی تھیں. تو ایک اذان اور اس کے ساتھ درود و سلام تو میں نے بے خیالی میں سن لیا. اس کے بعد جب میں متوجہ ہوا تو 2 اذانیں اور سنی اور ان کے ساتھ اسی طرح باقاعدہ درود و سلام پڑھا گیا. میں سوچنے لگا کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ جناب یہ درود و سلام تو بس بر صغیر میں فساد کا ایک سبب ہے، ورنہ پوری دنیا میں یہ کہیں ہوتا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں جاتا. چکر کیا ہے؟ یہاں مصر کی یہ تصویر دکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں قاہرہ کے اندر یہ آج بھی درود و سلام اس طرح پڑھا جاتا ہے. یہ ہے کیا معاملہ؟ میں نے پھر اس کو انویسٹیگیٹ کیا، اس کو ریسرچ کیا، اس پر میں نے تحقیق کی، تو جو نتیجہ نکلا وہ بڑا دلچسپ ہے. پتہ یہ چلا کہ جب بغداد کی جو خلافت عباسیہ ہے وہ کمزور ہوئی، انحطاط پذیر ہوئی، تو پھر جو چھوٹے موٹے سردار اپنے اپنے علاقے کے وڈیرے، کوئی وزیر، وہ پرپرزے نکالتے ہیں نا، تو اپنے اپنے علاقے میں انہوں نے اپنا تسلط جمانا چاہا. اب تسلط جمانے کے لیے، وہ دنیا کو بتانے کے لیے کہ یہ علاقہ ہمارا ہے، یہاں پر ہم وڈیرے ہیں، ہم بڑے ہیں، تو کیا طریقہ اختیار کریں؟ تو ان کو یہ بات اس طرح سمجھ میں آئی کہ اگر مسجدوں میں اذان کے ساتھ یہاں پر جو مؤذن ہیں، اذان دینے والے، وہ ہمیں ذرا مکھن لگا دیا کریں، ہماری کوئی تعریف و توصیف کر دیا کریں، 2 جملے ہماری شان میں بیان کر دیا کریں، تو قطرہ قطرہ تو پتھر پہ پانی ٹپکتا رہے اس پہ نشان پڑ جاتا ہے. تو اگر دن میں 5 مرتبہ ہماری تعریف لوگ سنیں گے تو ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ یہ ان کے معمولات کا حصہ ہو جائے گا اور ان کے عقائد اور نظریات کا حصہ ہو جائے گا. تو انہوں نے جناب مولویوں کو پکڑا، نزلہ عضو ضعیف پہ گرتا ہے نا، تو مولویوں کو پکڑ لیا، بھئی تم نے یہاں مسجدیں چلانی ہیں، مدرسے چلانے ہیں، تو پھر ایسا کرو کہ اگر تم نے یہاں پہ سکون سے کام کرنا ہے تو جب اذان دو تو اذان سے پہلے ذرا ہماری تعریف کر دیا کرو. یہ بڑے سخی ہیں جی، بڑے فیاض ہیں، بڑے بہادر ہیں، وہ دین کے بڑے سپاہی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، ذرا اس طرح کی تعریف سن کے ذرا ہماری حیثیت بن جائے گی. تو لوگوں نے، اب ظاہر ہے بیچارے مولوی حضرات جنہوں نے وہاں ادارے چلانے ہیں، مجبور ہو کے انہوں نے وہ کام شروع کر دیا. اب جب سلطان صلاح الدین ایوبی برسر اقتدار آیا تو اب یہ مولوی حضرات اس کے پاس پہنچے کہ جی اب ہمیں آپ کی تعریف کرنی ہوگی، تو یہ بتا دیجئے کہ کن الفاظ میں تعریف کریں، کیونکہ اگر تعریف کرنے کا انداز صحیح نہ ہو تو بعض اوقات بات گلے پڑ جاتی ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ راجہ رنجیت سنگھ، وہ پنجاب کا راجہ تھا، ایک آنکھ سے کانا تھا. ایک دن وہ اس کی خوشامد کر کے اس سے کچھ بٹورنے کے چکر میں ان کے دربار کا کوئی سردار، اس نے ان کی تعریف کی، خوشامد شروع کی. جناب دنیا کہتی ہے راجہ صاحب تو بڑے انصاف پسند ہیں، ان کے انصاف کی کیا بات ہے، وہ تو ہر ایک کو ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں. اب ظاہر ہے اس کو ایک آنکھ سے کانا تھا تو اس کو کہا کہ اس نے سوچا یہ تو میرا مذاق اڑا رہا ہے میرے منہ پہ، کہہ رہا ہے ایک آنکھ سے دیکھتا ہوں میں. اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جلاد کو بلایا، کہا کہ اس کی گردن مار دو. اب وہ بیچارہ خوشامد کر کے کچھ انعام لینے کے چکر میں تھا، وہاں پہ جناب اس کی گردن مار دی گئی. تو اسی طرح وہ جو علماء تھے انہوں نے سوچا کہ بھئی ہم ذرا پوچھ لیں کہ کن الفاظ میں ہمیں تعریف کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو اب اپنے انداز سے تعریف کرنے لگیں، وہ اس کو برا لگ جائے سلطان کو اور ہماری شامت آ جائے. تو سلطان صلاح الدین ایوبی سے انہوں نے جا کے پوچھا کہ جی اب ہمیں آپ کی تعریف کرنی ہے تو بتائیے کن الفاظ میں کریں. وہ مرد مجاہد اس کو تیش آ گیا، میری تعریف اذان کے ساتھ، یہ کیا بے تکی بات ہے، یہ کیا بکواس ہے، ختم کرو یہ سلسلہ. پھر اس کو خیال آیا کہ آج میں تو ختم کرا دوں لیکن میں ہمیشہ تو نہیں بیٹھا رہوں گا، اور آئے گا، میں ختم کرا دوں گا کوئی دوسرا آ کے شروع کرا دے گا، کیا بات بنی. تو کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ آج کے بعد یہ سلسلہ رک جائے. اس نے ذرا علماء سے مشورہ کیا اور رفتہ رفتہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس نے ان
علماء کو جو اس سے پوچھنے آئے تھے کن الفاظ میں تعریف کریں، ان سے کہا کہ بھئی ایسا کرو کہ ہر اذان کے ساتھ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرو۔ جب تم یہ عادت بنا لو گے اور آقا کریم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنا یہ ہر اذان کے ساتھ یہ وتیرہ طریقہ ہو جائے گا، معمولات میں شامل ہو جائے گا، تو میرا تو نہیں پتا میں کب تک ہوں، لیکن میرے بعد جو بھی آئے گا اگر وہ مسلمان ہوگا تو اتنا بے غیرت تو کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا کہ نبی پاک کا درود و سلام بند کرا دے اور اپنی تعریف شروع کرا دے۔ تو اس لیے پھر آئندہ یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ تو اس نے حکم جاری کر دیا کہ میری سلطنت میں مصر کے علاقے میں ہر مسجد میں اذان کے ساتھ درود و سلام پڑھا جائے گا، اور وہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ مصر جانا زیادہ مشکل کام نہیں ہے، وہاں کا ویزا ملنا بھی زیادہ دشوار نہیں ہے۔ آپ کو اگر شوق ہو سیاحت کا تو ظاہر ہے کہ مصر میں تو دنیا جاتی ہے وہاں سیاحت کے لیے، احرام دیکھنے کے لیے، ابو الہول کو دیکھنے کے لیے، فرعونوں کی ممیز کو دیکھنے کے لیے، اور پھر اسلامی حوالے سے بھی اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پر کچھ کم نشانیاں نہیں ہیں، تو وہاں پہ یہ سب کچھ جاتے ہیں، جا کے دیکھ لیں۔ آج تک وہاں اذان کے ساتھ درود و سلام باقاعدہ اسی طرح پڑھا جاتا ہے جس طرح اہل سنت کی مساجد میں یہاں پڑھا جاتا ہے۔ حضرات مکرم، کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اگر نہ پڑھایا جاتا تو ہماری بھی شامت آئی ہوئی ہوتی، کبھی ہم نواز شریف کی تعریف کر رہے ہوتے اذان کے ساتھ، کبھی شہباز شریف کے گن گا رہے ہوتے، کبھی ماشاءاللہ عمران خان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہوتے، کبھی آمیروں اور جرنیلوں کے وہ تعریف کے پل باندھے ہوئے ہوتے۔ تو یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے کہ اس نے یہ سلسلہ بند کرایا، تو آج ہم بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کر کے سرخرو ہو جاتے ہیں، چاہے لوگ اعتراض کرتے رہیں کہ یہ بدعت ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، لیکن پتہ چل گیا کہ یہ بادشاہوں کی اور جاگیرداروں کی اور وڈیروں اور سرداروں کی تعریف کرنے کے مقابلے میں تو ہزارہا درجہ بہتر ہے کہ ہم آقا کریم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا کریں۔ یہ تمام باتیں ہماری تاریخ کا حصہ ہیں اور ہم اپنی تاریخ سے بے خبر ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرات مکرم، اگر آپ ذرا تاریخ کے اوراق پلٹیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک وقت وہ تھا جب دنیا کے اندر واحد سپر پاور مسلمان ہوا کرتے تھے۔ دنیا کے اندر جو باقی حکومتیں تھیں وہ مسلمانوں کے سامنے لرزہ و ترسا رہتی تھیں۔ جہاں پر مسلمانوں کا دبدبہ، ان کی شان و شوکت، ان کا جاہ و جلال، ان کا تمطراق، ان کا کر و فر سامنے آتا تھا تو مخالفین کی سٹی گم ہو جاتی تھی، کوئی مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑا رہنے کی جسارت نہیں کرتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کی یونیورسٹیز میں داخلہ لینے کے لیے یورپ کے بادشاہ اپنے بیٹوں کی، شہزادوں کی درخواستیں ہاتھ میں لیے قطاروں میں کھڑے ہوتے تھے۔ دراصل ہمیں بھی ورغلانے بہکانے والوں نے عجیب راستے پہ ڈال دیا۔ دیکھیے مسلمانوں، یہ جو میں ایک بات اور کہہ رہا ہوں اس سے بھی ہمارے لیے رہنمائی کا پہلو نکلتا ہے۔ اگر آپ کوئی ایسی کتاب اٹھائیں جو آج سے کوئی 100 سال پہلے لکھی گئی ہو حج کے بارے میں، تو وہ بڑی دلچسپ لگے گی، آپ کو بہت ہی حیرت انگیز معلوم ہوگی۔ میں علماء سے کہوں گا وہ بہار شریعت کی جو کتاب الحج ہے، باقی کتابوں کے بارے میں میں جاؤں تو پتہ نہیں صحیح پیش کر سکوں یا نہیں، تو وہ آپ اٹھا لیں تو اس کے اندر عجیب پرلطف باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ ایک طرح سے کتاب ہے نا 100 سال پہلے کی، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ حج کرنے کے لیے جائیں تو اتنا بڑا صندوق، میئرمنٹ لکھی ہوئی ہے، اس کی پیمائش لکھی ہوئی ہے کہ اتنا بڑا صندوق ہو آپ کے پاس جو کہ بحری جہاز میں آپ کے لیے بستر کا کام بھی دے، اور جب آپ جائیں تو اپنے ساتھ اتنا آٹا، اتنے چاول، اتنا نمک، اتنی مرچیں، اتنی دالیں،
یہ ڈرائی راشن لے کے وہاں پہ جائیں، اور جب آپ وہاں پہنچیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ راستے میں کتنا راشن خرچ ہوا۔ اچھا، جب آپ جدہ کی بندرگاہ پہ اتریں گے تو وہاں پر اونٹ والے ساربان، وہ بڑے لوگ کھڑے ہوں گے، آپ کو گھیریں گے، اور وہ بڑے ہائی ریٹس، بڑے زیادہ پیسے مانگیں گے، لیکن آپ ان سے ذرا صحیح طرح بھاؤ تاؤ کرنا، بارگیننگ کرنا، ان کے چکر میں مت آنا اور ان سے زیادہ پیسے کم کرانا۔ اور جب آپ معاملات طے کرا لیں اور چلنے لگیں تو اس وقت آپ نے ان سے یہ طے نہیں کیا کہ آپ ان کو کھانا بھی دیں گے، لیکن کھانے کے وقت اگر آپ ان ساربانوں کو اپنے ساتھ دسترخوان پہ بٹھا لیا کریں گے تو وہ آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہوں گے اور بہت زیادہ ممنون احسان ہوں گے اور دل و جان سے آپ کی خدمت کریں گے۔ اور جب آپ وہاں حج کر چکیں، جب مدینہ المنورہ میں بارگاہ رسالت میں حاضری دے چکیں اور واپسی کا سفر کرنا ہو، تو جتنا آپ کو کہا ہے نا کہ اتنا راشن لے کے جائیں، تو اس میں سے ابھی اتنا راشن بچا ہوا ہوگا، تو آپ سارا راشن واپس لانے کی فکر نہ کریں، بلکہ جاتے ہوئے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بحری سفر میں کتنا راشن لگا تھا، تو بس اتنا راشن لیں، باقی وہیں چھوڑ کے آئیں، کیونکہ حرمین شریفین میں تو جو زائرین ہیں ان کو اسی راشن سے روٹی ملتی ہے جو زائرین وہاں چھوڑ کے آتے ہیں، ورنہ تو لوگ بیچارے بھوکے مر جائیں۔ یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اور آج کل رزق کی جتنی بے حرمتی حرمین شریفین میں ہوتی ہے، میں نے زندگی میں کہیں دوسری جگہ نہیں دیکھی۔ میں پہلی بار حج کرنے گیا، یہ اٹ واز 1988، 1988 میں۔ اب وہ پہلا موقع تھا میرا، رات کا وقت تھا، ہم نے کھانا کھا لیا، تو ایک میرے ساتھ میری اہلیہ بھی تھیں، تو ایک روٹی ماشاءاللہ اتنی بڑی، اس سے ہم دونوں کا پیٹ بھر گیا، وہ باقی 2-3 روٹیاں بچ گئیں، ہم نے وہ سنبھال کے رکھ دی کہ بھئی پھر کام آ جائیں گی۔ اگلے دن ناشتہ آیا تو ان کے ساتھ جناب 4-6 روٹیاں اور چلی آ رہی ہیں۔ ہم نے کہا اتنی روٹیوں کا کیا کریں گے؟ تو ہوٹل والے جو تھے ان سے کہا کہ بھائی یہ روٹیاں ان کا کیا کریں؟ ان کا کچھ نہیں مسئلہ، انہوں نے ہم سے روٹی لی اور جو پلاسٹک کا دسترخوان بچھاتے ہیں اس میں لپیٹا اور ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ ہم نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، رزق کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ ابھی آئے ہیں پاکستان سے پہلی بار، آپ کو رزق کی حرمت کا بڑا خیال آ رہا ہے، یہاں پر اگر یہ نہ کریں تو یہ سڑتی رہیں گی یہیں پہ روٹیاں۔ حضرات مکرم، میں سوچنے لگا کہ پہلے عالم یہ تھا کہ وہاں پر رہنے والوں کا گزارا اس راشن پہ ہوتا تھا جو زائرین چھوڑ کے آتے تھے، اور آج اس قدر رزق کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ تو میں چشم تصور سے دیکھنے لگا کہ دنیا جہان سے کونے کونے سے مسلمان آ رہے ہیں حرمین شریفین عمرے کے لیے، حج کے لیے، اور غلاف کعبہ سے لپٹ کر اور آقا کریم کی جالیوں سے چمٹ کر وہ رب کی بارگاہ میں التجائیں کر رہے ہیں کہ مولا کافروں کو تو نے اتنا نوازا ہے، ان کے پاس مال و منال کے ڈھیر ہیں، ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، مولا اگر ہم مسلمانوں کے پاس بھی اگر دولت کے انبار ہوتے، ہم دین کی خدمت کرتے، ہم جناب اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرتے، اور اس طرح ہم جناب علم کا کہ چراغ روشن کرتے، کتابیں چھاپتے اور لوگوں کو بتاتے کہ اسلام کیا ہے، تو دنیا بھر سے مسلمان آتے ہوں گے، وہاں پر رب کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہوں گے، صدیوں تک وہاں پر لوگ جاتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، بالآخر رب کائنات نے وہ دعائیں قبول فرمائیں، اور کس طرح قبول فرمائیں؟ وہ دولت دی، اور کس انداز سے؟ وہ تیل کی صورت میں دی جو دنیا پر حکمرانی کی کنجی ہے، اور حکمرانی کی کنجی ہے نا تیل، جس کے پاس تیل ہے وہ تو بادشاہ ہے۔ تو حضرات مکرم، میں نے یہ سوچا کہ جب یہ تیل نکلا ہوگا اور جب اس سے مسلمانوں کے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کے 70%، 70% جو انرجی ریسورسز ہیں، یہ تیل اور گیس، یہ مسلمان ممالک میں ہیں، 70%۔ لیکن اس کے باوجود ہم اپنے دشمنوں اور اپنے مخالفوں اور اسلام کے خلاف برسر پیکار قوتوں کے ہاتھوں گروی رکھے ہوئے ہیں۔ کیا آپ کو نہیں پتا کہ جب شاہ ایران کا تختہ الٹا تو وہ امریکہ گیا تھا،
آخری وقت میں، اور اس کے پاس جو ہیرے جواہرات تھے، جو اس کا خزانہ تھا، وہ اس وقت اربوں ڈالر میں تھا. اور جس طرح یہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ بناتے ہیں، اگر اس حوالے سے سوچیں تو آج وہ کھربوں سے آگے نہ جانے کتنے ڈالر بن چکے ہوں گے، لیکن وہ امریکہ وہ ڈالر واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لے ہی نہیں سکتے ہم. اور ہمیں سبق نہیں لیا. ہم نے، ہمارے مسلمان ممالک نے وہ تیل کی دولت اگر رکھوائی تو امریکہ کے بینکوں میں رکھوائی. اور آج عالم یہ ہے کہ اگر کوئی بڑی رقم نکلوائیں تو ان کی فوراً ایکسپلینیشن کال ہو جاتی ہے، جواب طلبی ہو جاتی ہے. اتنی رقم کیوں نکلوا رہے ہو بھائی؟ کوئی کہے کہ جی میں نے فلاں چیز لینی ہے، تو فلاں چیز لینی ہے تو ہم سے لو نا، ہم آپ کو چیز دینے کے لیے تیار ہیں. پیسے کیوں نکلوا رہے ہو ہمارے ملک سے؟ حضرات مکرم، وہ اللہ نے تو مسلمانوں کو اس قدر دولت عطا کی، اگر ہم وہ دولت صحیح طرح استعمال کرتے تو ساری دنیا میں مسلمانوں کا غلبہ ہوتا. ہم اس سے یونیورسٹیز بناتے، ہم اس سے ادارے بناتے، ہم اس سے ریسرچ قائم کرتے. کیا آپ کو نہیں پتا کہ سینکڑوں سال پہلے مسلمان سائنسدانوں نے چاند اور سورج کا زمین سے جو فاصلہ ناپا، آج تک وہ سینٹی میٹرز کی حد تک درست ہے، اتنی سی تبدیلی نہیں آئی. تو اس وقت جب مسلمان علم کی دنیا میں حکمرانی کر رہے تھے تو وہ دنیا میں سپر پاور تھے. لیکن جب ہمیں دولت ملی تو ہم نے اس دولت کا جس طرح بے دریغ استعمال کیا، چلو صرف اپنی عیاشیوں بدماشیوں میں اڑا دیتے تو اور بات تھی، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی دولت اپنے دشمنوں کے ہاتھوں میں دے دی. اس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ ہم مسلمان کسی شمار قطار میں ہی نہیں ہیں. دولت ہماری، سرمایہ ہمارا، اور ہمارے سرمایہ سے ہمارے خلاف سازشیں تیار ہو رہی ہیں. اس کو کہتے ہیں محاورے میں ہماری جوتی ہمارا سر. حضرات مکرم، یہ تمام چیزیں دراصل آج کل جو حالات ہیں دنیا میں، اسلام کے خلاف جس طرح سازشیں تیار ہو رہی ہیں، اسلام کو جس طرح تخریب کاری اور دہشت گردی کا مذہب قرار دیا جا رہا ہے، جس طرح مسلمانوں کے اوپر وہ دہشت گرد ہونے کا لیبل لگایا جا رہا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ جناب یہ دہشت گردی کا لیبل ہم پر اس طرح لگایا جا رہا ہے، ورنہ اصل میں دہشت گرد کون ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ جب عراق کے خلاف انہوں نے سازش تیار کی اور دنیا میں کہا کہ جناب عراق کے پاس تو ویپنز آف میس ڈسٹرکشن، وہ ہتھیار ہیں جو بڑے وسیع پیمانے پر وہ تباہی پھیلانے والے ہیں، اور اگر عراق کو لگام نہ ڈالی گئی اور اس سے وہ ہتھیار نہ لیے گئے تو یہ دنیا کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. یہ اس طرح کی کہانی ڈال کے وہاں پہ جناب فوجیں بھیجیں، اور وہ عراق اتنا خوبصورت ملک اس کو کھنڈر بنا دیا. 5-6 لاکھ تو عراقی مسلمان وہ بیچارے اس جنگ کی نظر ہو گئے، اور جو اس جنگ کی نظر ہوئے وہ تو اپنی جگہ پہ، وہ 4-5 لاکھ بچوں کا ذکر ہی نہیں آتا کہ اس جنگ کے دوران جو دودھ نہ ملنے کی وجہ سے، غذائی قلت کی وجہ سے وہ زندہ نہیں رہ سکے اور موت کے گھاٹ اتر گئے. حضرات محترم، ہم یہاں پر اسی چکر میں ہیں کہ نہیں جی بتاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا جائز ہے کہ نہیں ہے. دنیا ہمارے خلاف کس طرح سازشیں کر رہی ہے اور ہم اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہو تو کیا اس میں معاذ اللہ ناچ گانا کرتے ہو؟ کیا اس میں کوئی خلاف شریعت احکام کرتے ہو؟ اس میں تقریریں ہوتی ہیں نا، اس میں نعتیں پڑھی جاتی ہیں نا، اس میں تلاوت ہوتی ہے نا، اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بیان کی جاتی ہے، وہ طور طریقے، وہ تعلیمات، ان کو اجاگر کیا جاتا ہے. بس فرق یہ ہے کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. سیرت کس طرح بیان ہونی چاہیے آپ نے بھی سنا ہوگا. ہمارا ایمان ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چٹائی پر آرام فرمایا کرتے تھے. مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ سب مانتے ہیں. آپ پیبند لگے کپڑے زیب تن فرمایا کرتے تھے، یہ بھی ہم مانتے ہیں. آپ اپنی نالین پاک کو خود مرمت فرما لیا کرتے تھے، یہ بھی ہم مانتے ہیں. میرے آقا کریم اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، یہ بھی ہم مانتے ہیں.
میرے آقا کریم جو کی روکھی سوکھی پر گزارا فرمایا کرتے تھے، یہ بھی ہم مانتے ہیں۔ کھانے کو اگر یہ بھی میسر نہیں ہوتی تھی تو شکم مبارک پہ وہ پتھر باندھ لیا کرتے تھے، یہ بھی ہم مانتے ہیں۔ لیکن بات دراصل اور ہے، بات یہ ہے کہ صرف اتنی بات کرنے سے آقا کریم کی سیرت بیان نہیں ہوتی۔ آپ سوچئے آج کل کتنی غربت ہے، پتہ نہیں غریب لوگ زندہ کیسے ہیں۔ یہ بھی کرامت ہی محسوس ہوتی ہے جب 20-25 روپے کی روٹی ہو جائے، ایک روٹی 20-25 روپے کی ملے بازار سے، تو لوگ کس طرح اپنے بچوں کا پیٹ بھرتے ہوں گے۔ پہلے تو ہم دال روٹی کی بات کرتے تھے، اب تو صرف روٹی، وہ ان کی جو تنخواہ بتائی جاتی ہے اس میں روٹی پوری نہیں ہوتی، باقی ضرورتیں پتہ نہیں کہاں سے کرتے ہوں گے، کیا کرتے ہوں گے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ خوف کا مقام ہے۔ آدمی اپنا دکھ برداشت کر لیتا ہے، بچوں کا بلکنا نہیں دیکھا جاتا۔ جب وہ شخص جو غربت کے ہاتھوں تنگ ہے، بیزار ہے، مجبور ہے، جب وہ دیکھتا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے کہ اس کے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، پھر سوچتا ہے میں کیا کروں، تنگ آ کے پھر وہ جرم کے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ چلو ایک ڈاکہ ڈال لیتے ہیں بینک میں، کسی دکاندار کو جا کے لوٹ لیتے ہیں، یہ بچوں کا پیٹ تو کسی طرح بھروں نا۔ آج کل یہ حالات ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ تو حضرات مکرم، کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ سیرت بیان کرنے کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ جناب بس وہ اس طرح چٹائی کی کھجور کی چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں اور پیوند لگے کپڑے زیب تن فرما رہے ہیں اور وہ روکھی سوکھی پر گزارا فرما رہے ہیں۔ آج کل غریبوں کا یہی حال ہے۔ کہتے ہیں کہ انڈیا کے شہر ممبئی اور کلکتہ میں ملینز آف پیپل، لاکھوں لوگ روزانہ رات کو فٹ پاتھ پر سوتے ہیں، چٹائی بھی میسر نہیں ہوتی۔ کبھی ان کی تعریف سنی آپ نے؟ کتنے عظیم لوگ ہیں، دیکھو فٹ پاتھ پہ سو رہے ہیں۔ پتہ چلا زمین پر سونے میں عظمت نہیں ہے، عظمت تو اس وقت ہوگی جب زمین پر سونا مجبوری نہ ہو، آدمی کے پاس راحت و آرام کا سامان میسر ہو۔ لیکن مخلوق خدا کی حالت زار کو یاد کر کے اور سوچ کے کہ اللہ کے بندے کس حال میں وقت گزارتے ہیں، آدمی اگر نرم گرم بستر کو چھوڑ کر چٹائی پر لیٹ جائے زمین پر تو اس میں عظمت ہے۔ اسی طرح ایک موچی ہے، دن رات جوتیاں سیتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ دیکھو کتنا عظیم آدمی ہے، دیکھو جوتیاں ہی سیتا رہتا ہے؟ عظمت جوتا سینے میں نہیں ہے۔ ارے عظمت تو اس وقت ہوگی جب جوتا سینا اس کی مجبوری نہ ہو، بلکہ محنت کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے اور یہ سبق دینے کے لیے، احساس دلانے کے لیے کہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سبق دینے کے لیے آدمی اگر اپنا جوتا، کوئی صاحب حیثیت شخص اپنا جوتا خود مرمت کر لے تو اس میں عظمت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ میرے آقا کریم کی سیرت بیان کرنے سے پہلے میرے آقا کریم کی عظمت بیان کرو۔ پہلے یہ بتاؤ کہ دنیا جہان کے خزانے ان کی ٹھوکروں میں رہتے تھے، اور پھر یہ بتاؤ کہ اپنی لاڈلی شہزادی کو پیوند لگی چادر میں گھر سے رخصت کیا ہے۔ پہلے یہ بتاؤ کہ اگر وہ چاہتے تو جنت کی نعمتیں ان کے دسترخوان پر رہتی، اور پھر یہ بتاؤ کہ انہوں نے ہماری خاطر جو کی روکھی سوکھی پہ گزارا فرمایا ہے۔ پہلے یہ بتاؤ کہ اگر وہ چاہتے تو اپنے دشمنوں کو، ان کے دشمنوں کو پہاڑوں میں پیس کر ہلاک کر دیا جاتا، اور پھر یہ بتاؤ کہ انہوں نے اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیا، بلکہ رب کی بارگاہ میں ان کی ہدایت کے لیے دعائیں فرمائی ہیں۔ پہلے یہ بتاؤ کہ اگر وہ پسند فرماتے تو احد کا پہاڑ سونے کا بن کے ان کے ساتھ ساتھ چلتا، اور پھر یہ بتاؤ کہ انہوں نے غربت اور فاقہ کشی کی زندگی اختیار فرمائی ہے۔ جب تک میرے آقا کریم کی عظمت بیان نہیں کرو گے اس وقت تک سرکار کی سیرت بیان نہیں ہوگی۔ لیکن ہم بھی عجیب لوگ ہیں، نہیں سوچتے کہ وہ ہستی جس کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے، کیا وہ صرف اشارہ کر کے نالین پاک کو جوڑ نہیں سکتے تھے؟ تو آخر کیوں بیٹھے ہوئے نالین پاک کو مرمت فرما رہے ہیں؟ کچھ ہمیں سبق دینا ہے نا، کچھ ہمیں بتانا ہے۔ حضرات محترم، یہ تمام چیزیں ہیں، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔
اگر ہم ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں گے تو ہم آقا کریم کی سیرت کو بھی اپنا سکیں گے اور اس سے فائدے بھی اٹھا سکیں گے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، میں آخری بات کر کے اپنی تھکاوٹ اور اپنی مجبوری کی وجہ سے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. ہم سب ماشاءاللہ مسلمان ہیں اور سنی ہیں اور آقا کریم کی غلامی کا دم بھی بھرتے ہیں. اچھا، اگر ہم میں سے کوئی شخص ایسا ہو کہ اس بیچارے کو ذرا 2-4 دن میں ایک آدھ بار فاقہ کرنا پڑ جاتا ہو تو کیا خیال ہے، وہ اپنی زندگی سے مطمئن ہوگا کیا؟ رب کی بارگاہ میں شکایتیں کر رہا ہوگا، مولا وہ جو کافر ہیں ان میں سنا ہے کہ وہ کافروں میں، مشرکوں میں وہ کھربہا پتی لوگ موجود ہیں جو اگر چاہیں تو اپنے بچے کو روز ہوائی جہاز نیا خرید کے دے دیں، اور ہم سے تو اگر ہمارا بچہ سائیکل خریدنے کی بات کرتا ہے تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں، کہاں سے لائیں؟ حضرات محترم، بے شک ہم میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو غربت کے ہاتھوں تنگ ہیں، پریشان ہیں. ایسا ہے، سب کچھ ہے، میں مانتا ہوں. لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہم رحمت مجسم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مجسم رحمت مانتے ہیں. کون ایسا شخص ہوگا جو کلمہ گو ہو، مسلمان کہلاتا ہو اور آقا کریم کے مجسم رحمت ہونے کا انکار کرتا ہو؟ ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے. میرے آقا کریم کو مجسم رحمت تو ہر ایک مانتا ہے، لیکن یہ بتاؤ میرے آقا کریم نے جس طرح زندگی گزاری اگر تمہیں گزارنی پڑے تو تم تو کہو گے یہ اللہ کی طرف سے معاذ اللہ عذاب ہے. یہ تو بڑی پکڑ ہے، اس سخت میں کہاں پھنس گیا؟ مولا وہ کافروں کو تو اتنا نوازا ہے، تم تراق ہے، آنبان ہے، شان و شوکت ہے، کر و فر ہے، اور مولا ہم تیرا نام لینے والے، تیرے محبوب کی غلامی کا دعویٰ کرنے والے، کلمہ پڑھنے والے، ایمان لانے والے، ہم مسلمان، ہم ترسی سے سکتی ہوئی زندگی گزار رہے ہیں. اگر ہمیں غربت اور فاقہ کشی کی زندگی گزارنی پڑے تو ہمارے ہونٹوں پہ گلہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ شکوے شکایتیں کرتے ہیں. حضرات محترم، ادھر نبی پاک کو مجسم رحمت مانتے ہیں، اور اگر ان کی حیات طیبہ کی کوئی جھلک ہماری زندگی میں آ جائے تو شکووں کے دفتر کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ ہمارے لیے غور کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے. لیکن یہ سوال اپنی جگہ کہ ہم پھر کیا کریں؟ بھئی ایسی زندگی، اس پر صبر اور حوصلہ کیسے لائیں؟ میں عرض کروں گا کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمیں ہر چیز کا حساب دینا ہے رب کی بارگاہ میں. معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ اگر زمین جائیداد ملی اس کا حساب دینا ہے، مال دولت ملا اس کا حساب دینا ہے، اگر ہمیں کوئی عہدہ یا منصب ملا اس کا حساب بھی دینا ہے کہ ہم نے اپنے عہدے کو، منصب کو، اقتدار کو، اختیار کو کس طرح استعمال کیا تھا. اگر ہمیں اولاد ملی ہے تو اس کا حساب بھی دینا ہے کہ ہم نے اپنے اولاد کی پرورش کس طرح کی تھی، رزق حلال پہ پالا تھا، انہیں ایک اچھا پکا سچا مسلمان بنایا تھا. ہر چیز کا حساب تو دینا ہے. اچھا فرض کیجئے میں آپ میں سے 2 افراد کو زحمت دوں، ایک کو 1000 روپے دوں، دوسرے کو 10 لاکھ روپے دوں، پھر 2 مہینے کے بعد پھر پھیرا لگاؤں اور دونوں کو بلاؤں اور پوچھوں، ہاں بھائی آپ کو 1000 روپے دیے تھے، بتائیے کہاں خرچ کیے؟ ہاں بھائی آپ کو 10 لاکھ دیے تھے، آپ بتائیں آپ نے کہاں لگائے؟ کیا خیال ہے کس کے لیے حساب دینا آسان ہوگا؟ 1000 روپے تو آج کل حساب کتاب میں آتے ہی نہیں ہیں، ان کی کوئی اوقات اور حیثیت ہی نہیں رہ گئی. اس کے لیے بہت آسان ہوگا. یارو کیا پتا اسی محفل میں کچھ لوگ ایسے ہوں جو غربت کے ہاتھوں تنگ ہوں، پریشان ہوں، رب کی بارگاہ میں شکوے بھی کرتے ہوں، شکایتوں کے دفتر بھی کھولتے ہوں، لیکن رب کائنات گویا یہ فرماتا ہو کہ میرا یہ بندہ یہ چند روز کی زندگی یہ اس فاقہ کشی میں، غربت میں گزار لے، یہ اس کے لیے بہتر ہے. میں نے اس کو مال زیادہ دے دیا نا، اس کے لیے حساب دینا مشکل ہو جائے گا، اس کی آخرت خراب ہو جائے گی. کیا پتہ ہم میں کچھ لوگ ایسے ہوں جن کی غربت بھی در حقیقت ان کے لیے اللہ کی رحمت ہو، یہ وہ بہتر جانتا ہے. تو اس لیے ہمیں اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ وہ جو ہمارا رب ہے، کیا خیال ہے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے کہ نہیں؟
اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی ماں آپ کا برا چاہے گی؟ نہیں. تو جو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے وہ برا چاہے گا؟ نہیں. تو جب وہ برا نہیں چاہتا تو یقیناً وہ ہمارا اچھا چاہتا ہے، اور جو وہ ہمارے لیے چاہتا ہے اس سے اچھا ہم اپنے لیے سوچ ہی نہیں سکتے. ہم اپنے لیے منصوبے بنا رہے ہوں، خواب بن رہے ہوں، خیالوں کی دنیا بسائی ہوئی ہو، سوچ رہے ہوں کہ جناب ایسی دنیا ہوتی جناب ہم وہ مسند شاہی پر بیٹھے ہوتے، تم طراق ہوتا جناب، فوجیں بھی ہمارے اشارے چشم و ابرو کی منتظر ہوتی، اور جناب ہم لوگوں کی تقدیروں کے فیصلے کیا کرتے، یہ ہوتا وہ ہوتا. ہم میں سے بہت سے ہیں نا خوابوں کی اس طرح دنیا بنا کے اس کے اندر حکمرانی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو پھر اپنی اوقات کا پتہ چلتا ہے، پھر اس وقت دکھ شدید ہوتا ہے. لیکن اگر ہمیں پتہ ہو کہ وہ جو ہمارا رب ہے وہ جو ہمارے لیے چاہتا ہے نا، اس سے بہتر تو ہم اپنے لیے سوچ ہی نہیں سکتے. اس کی رضا پہ راضی ہو جائیں تو یارو یہ دنیا بھی ہماری اور وہ دنیا بھی ہماری. میلاد تو مناتے ہو، لیکن اگر آقا کریم کی سیرت طیبہ کو نہیں اپناتے تو پھر میلاد منانا اس کا کیا مقصد ہوا؟ صرف لنگر چلانا، صرف جھنڈے لہرانا، چراغاں کرنا، درود کے زمزمے بہانا، یا رسول اللہ کے نعرے لگانا، صرف یہ تو مقصد نہیں ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا اور آپ کی فکر اور آپ کی سوچ کو عام کرنا، اور ایک مسلمان ہے تو اس کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ ہمارا اصل میں مطمع نظر ہونا چاہیے. بہرحال معاف کیجئے، جب میں نے گفتگو شروع کی تھی تو میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں میں کوئی 2-4 منٹ بھی بول سکوں گا یا نہیں. بہرحال آپ کے حوصلے کی بات ہے. آج میں نے بڑی خشک تقریر کی ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہمارا نقطہ نظر کیا ہے، ہم کس بات کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں. حضرات مکرم، میں نے اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کے موقع پر ایک بات کہی تھی، میں بس وہی دہرا کے اور اپنی بات ختم کروں. ایک پاکستانی کا ویزا لگ گیا انگلینڈ کا. آج کل تو ویزا لگ جانا وہاں کی یہ بھی لاٹری نکلنے والی بات ہے. تو وہ جب وہاں گیا تو اس کے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا کہ وہ علیحدہ اپنی رہائش کا بندوبست کر سکتا. تو وہاں پر وہ ایک انگریز جوڑا تھا، میاں بیوی تھے، ان کا ایک بچہ بھی تھا 9-10 سال کا. ان کے ساتھ جا کے یہ پیئنگ گیسٹ کے طور پر رہنے لگا. پیئنگ گیسٹ اکثر لوگ تو سمجھتے ہوں گے، لیکن یوں سمجھ لیجئے کہ میں کسی کے گھر مہمان بن گیا اور کہا کہ جی میں اب ویسے تو مہمان نہیں ہوں تو لیکن میں آپ کو پیسے دیتا ہوں. جس طرح مہمان کی خاطر تواضع ہوتی ہے، اس کو کھانا دیا جاتا ہے، اس کے کپڑے بھی دھو دیے جاتے ہیں، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، تو اس کو جتنا خرچہ ہے وہ میں دینے کے لیے تیار، مجھے آپ اپنے گھر پہ مہمان کے طور پر رکھ لیجئے. اس کو کہتے ہیں پیئنگ گیسٹ. تو ایک انگریز جوڑے کے پاس پیئنگ گیسٹ کے طور پر رہنے لگا. تو ان کا ایک 9-10 سال کا بچہ بھی تھا. تو ایک دن وہ انگریز جوڑے نے اس سے کہا کہ بھائی آج اگر آپ شام کو گھر پہ ہوں تو ہمیں ایک ضروری کام سے جانا ہے، بچے کو لے کر نہیں جا سکتے. اگر آپ گھر پہ ہیں تو بچے کو گھر چھوڑ جاتے ہیں، اور اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے تو پھر کہیں اور انتظام کریں گے، کسی پڑوسی ہمسائے سے بات کریں گے. پاکستانی نے اپنی مصروفیات دیکھیں اور کہا کہ نہیں، آپ بے فکر رہیں، میں گھر پہ ہوں، آپ بچے کو چھوڑ جائیں. وہ چھوڑ کے چلے گئے. ان کے جانے کے بعد وہ بچے کو کہیں پیاس لگی، وہ کچن میں گیا پانی پینے. تو پانی پیتے ہوئے اس کے ہاتھ سے وہ جو گلاس تھا شیشے کا وہ سلپ ہوا، وہ گرا، وہ ٹوٹ گیا. بچہ ذرا گھبرا گیا. تو ہمارے پاکستانی بھائی نے اس کو تسلی دی، کہا کہ بیٹے نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، آپ کے پیرنٹس آئیں گے نا، والدین آئیں گے، وہ ٹوٹا ہوا گلاس دیکھیں گے تو ان سے کہہ دینا یہ گلاس انکل سے ٹوٹا ہے، میں بھی اون کر لوں گا ہاں مجھ سے ٹوٹا ہے، تو مسئلہ حل ہو جائے گا، بات ختم ہو جائے گی. تو بچے نے بھی بات مان لی، چلو ٹھیک ہے. جب والدین آئے، گلاس ٹوٹا ہوا دیکھا، پوچھا، تو جس طرح بچے کو پٹی پڑھائی تھی اس نے کہہ دیا گلاس تو انکل سے ٹوٹا تھا. اس نے بھی کہا جی کہ آپ بے فکر رہیں، میں نیا گلاس لا دوں گا آپ کو. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، بات آئی گئی ہو گئی. اب جناب رات ہو چکی تھی، سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے سونے کے لیے. اندھیرے پاکستانی کا کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. یہ گیا دیکھنے کہ اس وقت کون آ گیا. دیکھا تو وہ جو مالک مکان جن کے پاس وہ رہ رہا ہے، انگریز جوڑا، وہ کھڑا ہے. یہ حیران، بھائی اس وقت کیا ہوا؟
انہوں نے کہا کہ بھائی رات کو تو آپ کو بھی نیند آ رہی تھی، ہم بھی تو چلے گئے سونے، تو آپ کے جانے کے بعد ہمارا بچہ آیا ہمارے پاس. اس نے کہا جی میں معذرت کرنے آیا ہوں، سوری بولنے آیا ہوں، دراصل وہ گلاس مجھ سے ٹوٹا تھا، مجھے تو انکل نے کہا تھا کہ میں ان کا نام لگا دوں تو میں نے ان کا نام لگا دیا تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا اس لیے میں نے کہا، ورنہ گلاس مجھ سے ٹوٹا ہے. تو جناب ہم نے تو آپ کو اچھا شریف آدمی سمجھ کے اپنے گھر میں جگہ دی تھی، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آپ اتنے غلط آدمی ہیں کہ ہم نے چند گھنٹوں کے لیے آپ کو اپنے گھر میں جگہ دی تو چند گھنٹوں میں آپ نے ہمارے بچے کو جھوٹ بولنا سکھا دیا، اور اتنی سی دیر میں اس کو یہ پٹی پڑھا دی کہ آدمی اپنا قصور کسی دوسرے کے سر تھوپ کے خود بے گناہ بھی بن سکتا ہے. یہ چند گھنٹوں میں آپ نے اس کی اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا، اور ہماری جو اس پر اتنی محنت تھی سب ضائع کر دی. چند گھنٹوں میں آپ نے کارنامہ انجام دیا ہے، پتہ نہیں زیادہ رہیں گے تو کیا ستم ڈھائیں گے. نہیں بھائی، ہمیں آپ جیسا بندہ اپنے گھر میں نہیں چاہیے، آپ یہاں سے بوریا بستر گول کریں، یہاں سے چلتے بنیں. میں سوچنے لگا کہ وہ پاکستانی جو ہے بعد میں اپنی فیملی میں یا دوستوں میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوگا یارو نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے، میں نے تو اس کا قصور اپنے سر لے لیا، انہوں نے الٹا مجھے گھر سے نکال دیا. یہ بات ہے زاویہ نظر کی، سوچنے کے انداز کی، آپ بات کو کس طرح سے لیتے ہیں. اگر آپ میلاد منا رہے ہیں صرف وقت گزاری کے لیے، سیر تفریح کے لیے، وہ جناب ایک ایکٹیویٹی ہے، ہاں بھائی ذرا تھوڑا وقت اچھا گزر جائے گا، تو یہ اور بات ہے. اور اگر میلاد منا رہے ہیں تو اس لیے کہ رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لا رہے ہیں کہ مولا تیرا کرم، تو نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے درمیان بھیج دیا، ورنہ ہم نہ جانے کہاں بھٹک رہے ہوتے، ہم جانوروں کی پوجا کر رہے ہوتے، ہم آگ کی پرستش کر رہے ہوتے. مولا ہم ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، تیرا کرم کہ ہمیں حق کی تلاش میں بھٹکنا نہیں پڑا، ہم سیدھے سچے راستے پر رہے. یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ایک مسلم گھرانے میں ہمیں پیدا کیا. مولا ہم تیری بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاتے ہیں. اگر میلاد کو آپ اس سوچ اور اس نظریے کے تحت منائیں اور آقا کریم کی تعلیمات کو اپنے سامنے مجسم کر کے رکھیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو پھر میلاد منانے کا حق ادا ہوتا ہے. مولا جو کچھ کہتے ہیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. میرے مولا اپنے کرم سے اس مبارک محفل میں ہم سب کی حاضری کو مقبول و منظور فرما. میرے مولا یہ محفل کوئی سیاسی کٹھ نہیں ہے، دنیا داری کا چکر نہیں ہے، اس میں کوئی اور مفادات وابستہ نہیں ہے، صرف تیرے محبوب کی رضا کی خاطر یہ محفل سجائی ہے. تو مولا اپنے کرم سے محفل سجانے والوں اور اس کی رونق بڑھانے والوں سے راضی ہو جا. اللہ اکبر. یہ دوست بتا رہے ہیں کہ ان کے والد پچھلے دنوں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. میرے مولا موت تو ہر ایک پہ آنی ہے، اور مولا اپنے کرم سے ان کے لیے بھی یہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، ان کو اپنی پکڑ سے بچا لے، قہر و غضب سے محفوظ فرما لے، اور اپنے کرم سے ان کے لیے اپنی انعام و اکرام کے دروازے کشادہ کر دے. مولا ان کی کوئی خطا، کوئی لغزش ہو گئی ہو تو درگزر فرما، اور ان کو کے لیے قبر کی، حشر کی ساری منزلیں آسان فرما. یہ سب تیرے بندے تیری بارگاہ میں سوالی ہیں، جھولیاں پھیلائے تیری رحمتوں کے طلبگار ہیں. ان سب کی جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دے. میرے مولا اپنے کرم سے ہمیں عزت و وقار عطا فرما، ہمیں صحت و عافیت عطا فرما، ہمیں اطمینان قلب عطا فرما، ہمیں راحت و سکون عطا فرما، اپنے سوا کسی کی محتاجی سے محفوظ فرما، قرضے کی لعنت سے نجات عطا فرما، قرضے کی ادائیگی کے لیے غیب سے کوئی سبیل پیدا فرما. جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ان کی جھولیاں بھر دے. خوش نصیب زندگی والے فرزند عطا فرما، اور جن کو تو نے اولاد دی ہے مولا انہیں اولاد کے دکھ سے بچا لے. ہمارے بچوں کو ہمارے خوابوں کی تعبیر بنا دے، ہمارے لیے عزت و راحت کا سامان بنا دے. میرے مولا اپنے کرم سے وہ والدین جو اپنے بچوں بچیوں کے رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں ان کی یہ پریشانی دور کر دے.
جو فرائض تو نے اپنے کرم سے ہمارے کندھوں پہ ڈالے ہیں ان سے بحسن و خوبی سبکدوش کرا دے، اور ہمارے بچے بچیاں اپنے گھروں میں آباد شاد ہوں میرے مولا، اور ان کو خوش دیکھ کے ہم بھی تیری رحمتوں کے گن گائیں۔ ماشاءاللہ یہ جم غفیر ہے، نہ جانے کس کی دعا سے، کس کی آمین سے، کس کی بگڑی سنور جائے۔ دل کی گہرائی سے دعا کریں، میرے مولا ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے، میرے مولا پاکستان کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے نجات عطا فرما، اور پاکستان کو ترقی و استحکام کے راستوں پر گامزن فرما، اور میرے مولا ہمیں دوست اور دشمن کی پہچان بھی عطا فرما، اور صحیح اور